الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مصلی اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقول اللہ سبحانہ وتعالی ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. محترم حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک اور نئے درس اور کلاس میں، جو اصل میں پہلے والے کلاس کا بقیہ حصہ ہے، اس سے پہلے والی کلاس کے اندر آپ کے ساتھ یہ باتیں رکھی گئی تھی کہ فتنوں کے دور میں ایک مومن کا کردار ہونا کیا چاہیے، فتنوں کے دور میں ایک مسلمان جیے تو آخرکار کیسے جیے. گفتگو ہوئی، اس کے اندر فتنۃ الشہوات کے حوالے سے بات ہوئی کہ کتنی قسم کی خواہشات فتنے کی شکل میں انسان کے دل و دماغ پر چڑھ جاتی ہیں، اور ایک مسلمان ان فتنوں سے کیسے لڑ سکتا ہے اور کیا شریعت اسے طریقہ بتاتی ہے. اس کے حوالے سے بہت ساری بنیادی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی تھی. انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں بیان کیا جائے گا کہ فتنوں کا جو دوسرا حصہ ہے، جسے علماء نے فتنۃ الشبہات کا نام دیا ہے، ان شبہات کے فتنوں کے ساتھ ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے. اصل میں شبہات کہتے کسے ہیں، کتنی قسم کے شبہات ہوتے ہیں، دور حاضر کے اندر وہ کون سے ایسے شبہات ہیں اگر انسان ان شبہات کو دل میں آنے کی جگہ دے دے تو بسا اوقات یہ شبہات اسے اسلام سے باہر لے جانے کے لیے کافی ہیں. اسی کا ذکر حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ ایک آدمی صبح ہوتے ہوئے مسلمان ہوگا مگر ایک شبہ اس کے دل میں آ کر داخل ہو جائے گا، شام ہونے سے پہلے وہ شبہے کے داخل ہونے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جائے گا. محترم حاضرین اور حاضرات، شبہات کہتے کسے ہیں؟ شبہ اصل میں شبہے کو شبہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب یہ آتا ہے تو انسان کو اتنی تمیز کرنے کی موقع نہیں ملتا کہ کیا صحیح ہے کیا باطل ہے. حق اور باطل کے بیچ میں شبہ پیدا کر دینا اس فتنے کا کام ہوتا ہے، اور اس میں عامت الناس کیا، پڑھے لکھے کیا، یہاں تک کہ علماء بھی بسا اوقات ان شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. الا من رحم ربی، مگر جس پر اس کا رب رحم فرمائے. بات اگر شبہات کی کریں تو یہ بات رکھیے کہ چاہے وہ شبہ ہو، چاہے وہ شک ہو، چاہے وہ شریعت اسلامیہ کے حوالے سے ہو یا شریعت کو لانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو، یا شریعت کو پہنچانے والے علماء کے حوالے سے ہو، یا وہ شبہات جن کا تعلق غیب سے ہو یا دین کے فروعات یا دین کے اصول میں سے کسی مسئلے میں ہو، یاد رکھیے کہ جو شبہ انسان کے دین میں لگ جاتا ہے، حق اور باطل کے درمیان وہ کیا ہے، ایک شبہ کی دیوار پیدا کر دیتا ہے. اسی کو علماء نے کیا ہے، فتنۃ الشبہات کے نام سے بیان کیا ہے. بلکہ سمجھ لیجئے کہ جو شہوات انسان کے دل کو لگ جاتے ہیں اس سے زیادہ خطرناک یہ شبہات ہوتے ہیں. کیوں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں؟ کیونکہ جب انسان کو شہوت لگ جاتی ہے، چاہے وہ دنیا کی شہوت لگے، مال کی خواہش لگے، جو بھی خواہشات انسان کے دل کو آتی ہیں، یہ انسان کو پتا ہے، ایک مومن کو پتا ہے کہ اصل میں وہ غلط کر رہا ہے. وہ اس بات کو مانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، اور اس شہوہ نے اس کے دل پر غلبہ پا لیا ہے. لیکن شبہات میں ایسا نہیں ہوتا. شبہات میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ غلط راستے پر ہے، وہ غلط طریقے پر ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، یہاں تک کہ ایک لمبا راستہ طے کر جاتا ہے، وہ گمراہی کے گٹگرے میں جا کر گر جاتا ہے، حق کو باطل اور باطل کو حق کہہ کے کئی سارے لوگوں کی گمراہی کی وجہ بن جاتا ہے. تب جا کر کیا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ غلط تھا. یاد رکھیے اس طرح کی شبہات جس کا ذکر کیا ہے قرآن و حدیث میں کیا گیا، یہ اصل میں تاریکی کے جیسے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے
سورہ نور کی بڑی معروف آیت کریمہ ہے، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراها ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سمندر کی تاریکی ایسی ہے جس کے اوپر ایک موج کے اوپر ایک موج ہے، یعنی ایک تو موجوں کی تاریکی، اس کے اوپر جو بادل ہے اس بادل کی تاریکی۔ سارے لوگ اپنا آڈیو آف کر لیں۔ اس کے بعد بادل کی تاریکی جو اس کے اوپر موجود ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ رات کا وقت ہے، اتنی ساری کی تاریکیاں اتنی ہوتی ہے کہ اگر انسان اپنے ہاتھ کو بھی دیکھنا چاہے تو ان تاریکیوں کی وجہ سے اپنے ہاتھ تک کو نہ دیکھ پائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح کہ جس آدمی کو اللہ نور نہ عطا کرے اس کے پاس کہاں سے نور آ سکتا ہے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین عن رب العالمین کے اندر کہا ہے کہ یہ جو دوسرے قسم کی شبہات ہیں، جسے قسم شبہات کہا جاتا ہے، یہ تاریکی کے مانند ہیں۔ یاد رکھیے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، انسان پر اتنی تاریکی آ جاتی ہیں، جیسے کہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یاد کرو کہ سب سے پہلے انسان کی طبیعت کی تاریکی، انسان کی طبیعت کے اندر شیطان کو ڈال دیا گیا ہے، لہذا وہ انسان کو گمراہ کرنے پر تلا ہے۔ اس کے اوپر یہ دنیا پرستی، اس کے اوپر جہالت، یہ اتنی تاریکیاں انسان کے دل پر آ جاتی ہیں کہ وہ علم رکھنے والے سے جاہل بن جاتا ہے، اور وہ آدمی اتباع حق کو چھوڑ کر کیا ہے، گمراہ بن جاتا ہے۔ اس کا حال ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ آدمی کسی ایسے ساحل پر موجود ہے جہاں پانی ہی پانی ہے، اور وہ سمندر میں غوطہ کھا رہا ہے، اور نیچے دیکھتا ہے، اس پانی کے اندر دیکھتا ہے کہ موجوں پر موجیں ہیں، ایک تو اس کی تاریکی، اس کے اوپر ایسا بادل ہے جو گھرا ہوا ہے، بالکل کالا ہے، اس کی تاریکی، اور اس کے بعد رات کے سمندر کی تاریکی۔ اتنی ساری تاریکیوں میں اگر کوئی آدمی گھر جائے تو اللہ کے نور کے علاوہ کوئی چیز اسے بچا نہیں سکتی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی رات کی تاریکی سے کیا ہے، شبہات کی مثال دی ہے، اور مومن کے دل پر یہ کیسے اثر ڈالتے ہیں۔ بڑی معروف روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم نے کتاب الایمان کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا بادروا بالآمال فتنہ كقطع اللیل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فتنوں کے آنے سے پہلے تم نیک عمل میں جلدی کرو جو تاریک رات کے مانند ہوں گے، کہ صبح کا مومن شام کا کافر، شام کا مومن صبح کا کافر، اور ایک آدمی دنیا کی ادنا حقیر چیز کی وجہ سے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ محترم حاضرین و حاضرات، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ شبہات ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ شبہات ایسی ہوتی ہیں، یہ انسان کے دین کو لے جاتے ہیں، انسان کی صبح اور شام کی حالتوں کو بدل دیتے ہیں۔ انسان حیران ہے کیا حق ہے کیا باطل اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک آدمی حق کو لاتا ہے، ایک باطل کو لاتا ہے، وہ تمیز کرنے کی تمیز کو بھی کھو دیتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اتنی جلدی وہ اپنے ایمان کو بدلتا ہے جیسے صبح اور شام کے بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ ایسے یعنی ظہر سے عصر کا وقت، عصر سے مغرب کا وقت، مغرب سے عشاء کا وقت لوگوں کے ایمان بدلیں گے انہی شبہات کی وجہ سے، انہی شہوات کی وجہ سے۔ محترم حاضرین، اب ان جو شبہات ہیں ان میں سب سے بڑے شبہات کون سے؟ مختصر طور پر میں چند شبہات کا ذکر کروں گا، اور ان شبہات سے ایک مرد مومن کو کیسے بچنا چاہیے اس کے حوالے سے بھی مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گے۔ سب سے پہلے شبہہ یہ اگر اس پورے روئے زمین کے اندر پایا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے فتنۃ الشیطان، شیطان کا فتنہ۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے انسان کو کیا ہے، صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے اسے دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، صحیح راستے کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیتا ہے، غلط راستے کے حوالے سے دھوکے میں ڈال دیتا ہے، طریقے پر چل رہا ہے مگر اسے حق سے پھیر دیتا ہے، دل کے اندر بہت ساری دھوکے کی چیزیں ڈال کر۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شیطان کا فتنہ یہ فتنۃ الشبہات کے اندر سب سے بڑا ہے۔ اب اس سے مقصود کیا ہے؟ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان کون ہے۔ شیطان ایک ایسی مخلوق ہے جو جنات میں سے تھا، بعد میں ان کا بڑا ابلیس ہے، اور یہ ابلیس اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھی ہیں۔
یہ اس کے ساتھی ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ بنی آدم کو اطاعت سے نکال کر نافرمانی کی طرف لے جاتے ہیں. جو باطل ہے اس کو اچھا بنا کر پیش کر دیتے ہیں, حق کو حقیر بنا دیتے ہیں اور ایک شبہ لا کر عقل کے اندر ڈال دیتے ہیں. لہذا جب وہ شبہ انسان کے دل کو لگ جاتا ہے اور انسان اسے قبول کر لیتا ہے تو یاد رکھیے پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان ہر بری چیز کو نہ اپنائے. کوشش کرے گا مگر ناکامیاب ہو جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں کہ شیطان کا دخل انسان کے ساتھ کتنا بڑا ہے. شیطان انسان کے ساتھ اتنا بڑا دخل رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات میں سے ایک شخص کو اور فرشتوں میں سے ایک شخص کو ہر آدمی کے ساتھ لگا کر رکھ دیا. وہ ہمارے ساتھ موجود ہے, یہاں تک کہ اس سے کوئی نہیں آدمی بچ سکتا. نہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے فتنے سے بچ پائے, نہ صحابہ اکرام, بلکہ ہر آدمی کیا ہے اس کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے گا. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, دوران نماز اچانک آپ پیچھے ہٹے, آپ اپنی زبان سے کہہ رہے تھے اللعنک بلعنت اللہ, اللہ نے جو لعنت تجھ پر بھیجی ہے وہی لعنت میں اللہ کا نام لے کر تجھ پر بھیجتا ہوں. صحابہ نے نماز ختم کی, پوچھا اللہ کے نبی آپ نے دوران نماز ایسے ایسے کہا. تب اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ابلیس آیا تھا, اس کے ہاتھ میں آگ تھی, وہ لا کر میرے منہ میں ڈالنا چاہ رہا تھا. کیا کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نماز پڑھا رہے تھے, آپ اللہ کی عبادت کے اندر تھے. شیاطین کو اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ ایک نبی کی نماز کے اندر آ کر بھی آپ کو براہ راست تکلیف پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں. اتنا طاقت, اتنا اثر شیاطین کے اندر موجود ہے. اب اس کے علاوہ دیکھیں یہی چیز صحابہ تک بھی منتقل ہوتی ہے. بڑا معروف قصہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ تھا, رات کا وقت تھا, آپ مسجد سے باہر نکل رہے تھے, آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ تھی. لہذا جیسے ہی اللہ کے نبی اپنی بیوی کو الوداع کرنے کے لیے مسجد کے دروازے کے پاس پہنچے تو دو صحابہ اکرام مسجد کے سامنے سے گزر رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے, اللہ کے نبی ایک عورت کے ساتھ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں, تو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا اور جس تیزی سے آ رہے تھے اپنی قدموں کو اور تیز کر کے وہاں سے مسجد کے سامنے سے نکلنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے, گویا ان لوگوں نے مجھے کیا ہے دیکھ کر انجانا کرنا چاہا. اللہ کے نبی نے ان دونوں کو روکا, ان دونوں صحابہ کو روکو, کہا علی رسلکما, کہا کہ آرام سے, جس آرام سے چلتے آ رہے تھے اسی آرام سے جاؤ. پھر آپ نے کہا انہا زوجتی صفیہ بنت حوی, آپ نے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ جو عورت میرے ساتھ ہے یہ کوئی غیر نہیں, یہ میری بیوی صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ عنہا. جیسے یہ بات ان دونوں صحابہ نے سنی رک گئے, کہنے لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ, کہنے لگے اے اللہ کے نبی اللہ کی ذات بڑی پاک ہے کہ اللہ ایسا نبی بھی اپنے لیے اختیار کرے. کہا اللہ کے ذریعے بڑی ذات اللہ کی بڑی پاک ہے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے اسی طرح تمہاری رگوں میں شیطان کا وسوسہ بھی دوڑتا ہے. مجھے ڈر ہوا کہ کہیں شیطان ہمارے بارے میں تمہارے دل کے اندر بات کو نہ ڈال دے. یہ کون تھے؟ یہ صحابہ اکرام تھے, یہ چلتے پھرتے جنتی تھے. اور کس کے مسئلے میں شبہ کی بات کی جا رہی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے میں بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ شیطان اتنی طاقت رکھتا ہے کہ نبی کے بارے میں بھی صحابہ کے دل میں وہ بات کو ڈال سکتا ہے. اب کیا ہوگا ان لوگوں کا جو شیطان کو دشمن سمجھتی نہیں ہے اور شیطان سے دشمنی نبھاتے نہیں ہے, جیسے شیطان ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے ان شبہات سے بچنے کے حوالے سے کہا. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, امام بخاری نے کتاب بدء الخلق کے اندر اس حدیث کو اور امام مسلم نے کتاب الایمان کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا وکذا حتی یقول له من خلق ربک فاذا بلغ ذلك فلیستعذ باللہ ولینتنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان تم میں سے ایک انسان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا. اب اس شبہات کا انسان جواب دیتا ہے, دل میں جواب دیتا ہے کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا, اس کو اللہ نے پیدا کیا. سوال شیطان کر رہا ہے, شیطان وسوسہ دل میں ڈالا, کہا اس کو اللہ نے پیدا کیا, اس کو اللہ نے پیدا کیا. شیطان دھڑلے سے کہتا ہے من خلق ربک, یہ تو بتا تیرے رب کو کس نے پیدا کیا. جب اتنی ساری چیزوں کو تیرے رب نے پیدا کیا, تیرے رب کو کس نے پیدا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا بلغ ذلک, جب تم میں کا کوئی آدمی اس مرحلے تک رب کے بارے میں پہنچ جائے, فلیستعذ باللہ, فوراً شیطان سے پناہ مانگے اور اس سے فوراً دور ہو جائے. آپ غور کیجئے کہ شیطان اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک مومن کو اللہ کے مسئلے میں بھی اس طرح کے شبہات میں ڈال جاتا ہے.
اس طرح کے شبہات میں ڈال دیتا ہے. اور یاد رکھیے اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ شیطان کو اپنا دشمن مانے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے لہذا اسے دشمن جانو، اس کے ساتھ دشمنی نبھاؤ. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، شیطان بلاتا ہے، اس کا لشکر بلاتا ہے تاکہ وہ اکیلے نہیں، تم سب مل کر اس کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ. آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں، قرآن و حدیث میں ہزاروں ایسے طریقے بتائے گئے جن طریقوں کے ذریعے، جن راستوں کے ذریعے شیطان انسان کے دل میں اترنے کی کوشش کرتا ہے. جب تک ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے، حدیث کو نہیں پڑھیں گے، وہ راستے کیسے پتہ چلیں گے جن راستوں کے ذریعے شیطان ہمارے دل میں آنا چاہتا ہے، آل کر وسوسہ، اسی طرح شبہات ڈالنا چاہتا ہے. اور یہی شبہات انسان کی آخرت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہے، انسان تنے تنہا بیٹھا ہے، اچانک اللہ کو یاد کر رہا ہے، لا کر شیطان دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے. اتنا خطرناک شبہات ہے. سورہ فصلت کی آیت کریمہ ہے، اللہ کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب شیطان کی طرف سے آپ کے دل میں کوئی فساد آئے، کوئی غصہ آئے، کوئی غلط معاملہ آئے، آپ فوراً شیطان سے پناہ مانگیے. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ کا نام لیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی اور جاننے والی ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ان الشیطان قد یئس ان يعبده المصلون في جزیرۃ العرب ولكن في التحریش بینہم. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں اب اس کی پرستش نہیں ہو سکتی، مگر ان کے درمیان اختلاف کو ڈال کر انہیں آپس میں لڑانے سے شیطان مایوس نہیں ہوا. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا ان عرش ابلیس علی البحر فیبعث سرایاه فیفتنون الناس فاعظمهم عنده اعظمهم فتنة. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ابلیس نے کیا ہے، سمندر کے اوپر اپنے عرش کو رکھا ہے، لہذا وہ اپنے لشکر کو بھیجتا ہے. اس کے نزدیک سب سے بڑا وہ مانا جاتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ لوگوں میں پیدا کر کے آ جاتا ہے. محترم حاضرین، ان احادیث کو سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک کہا، آپ نے کہا کہ ما منکم من احد الا وقد اکل به قرینه من الجن، کہ تم میں سے ہر آدمی کے ساتھ اللہ نے ایک جن کو لگا کر رکھ دیا. قالوا وإياك یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا آپ کے ساتھ بھی ایک جن لگا ہوا ہے؟ آپ نے کہا کہا کہ میرے ساتھ بھی لگا ہے، الا ان اللہ اعاننی علیہ فاسلم فلا یأمرنی الا بخیر. کہا کہ ہاں اللہ نے میرے ساتھ بھی لگا کر رکھا ہے، مگر اللہ نے اس شیطان پر، اس جن پر میری مدد کر دی ہے، وہ مسلمان ہو چکا ہے، لہذا مجھے بھلائی کے علاوہ کسی اور چیز کا حکم نہیں دیتا. یہاں پر رک جائیں، چند باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. میں جس شبہے کی بات کر رہا ہوں، شیطان ایسے شبہات کو لا کر ڈال دیتا ہے. اور اگر شیطان کی دشمنی دیکھا جائے، انسانوں کے ساتھ کوئی نہیں ہے. سب سے پہلے اس نے دشمنی نبھائی اور جتائی ہمارے باپ آدم کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس سے منع کیا، دشمنی کو قبول کیا، اور سب سے پہلے دشمنی نبھائی تو کس کے ساتھ نبھائی؟ ہمارے باپ اور ماں کے ساتھ. انہیں جنت سے نکلوا دیا. اور توبہ کرنے کا موقع، حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی، شیطان سے بھی غلطی ہوئی. حضرت آدم نے توبہ کی، مگر شیطان نے توبہ کے بدلے اللہ سے مہلت مانگی. کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کیا اس آدم کی وجہ سے، اب ان کے ہر راستے پر میں بیٹھوں گا، ان کے صحیح طریقے پر میں بیٹھ جاؤں گا. آپ غور کریں کہ ابلیس اور شیطان کی دشمنی ہمارے ماں باپ کے ساتھ تھی. ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا، مگر اس نے مہلت مانگ کر اس دشمنی کو باقی رکھا. اولاد آدم کے ساتھ آج بھی شیطان اپنے اس دشمن کو نبھا رہا. محترم حاضرین و خواتین، اب دیکھیں کہ شیطان کے وسوسے سے کیسے انسان کو بچنا چاہیے. سب سے پہلی بات آتی ہے کہ شیطان کس طریقے سے دشمنی نبھاتا ہے. قرآن و حدیث کو پڑھیں، بے شمار ایسے گناہوں کا ذکر کیا گیا جن گناہوں کے ذریعے شیطان اپنی دشمنی کو ڈالتا ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی اتباع کرنے سے، شیطان کی عبادت کرنے سے منع کہا کہ اس کی بات مت مانو. اس شیطان اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کو کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور طاغوت سے اجتناب کرنا. طاغوت کیا ہے؟ شیطان ہے. آپ دیکھیں کہ جو بھی آدمی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے حقیقت میں وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم نے جب اپنے باپ سے مخاطب کیا تو کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا آپ شیطان کی عبادت نہیں کرنا، جبکہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. لہذا اللہ کو چھوڑ کر جو کسی غیر اللہ کی عبادت کرے گا حقیقت میں وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے.
حضرت ابراہیم نے آگے کہا ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان یہ رحمان کا نافرمان ہے. ومن یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ جو شیطان کی پیروی کرتا ہے حقیقت میں شیطان اسے فحش و برے کاموں کا حکم دیتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ انسان حلال کمائی نہ کھائے بلکہ حرام کمائی کھائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے لوگو، اللہ نے زمین کے اندر جو حلال روزی دی ہے اس کو کھاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو، یعنی حرام روزی نہ کھاؤ. شیطان صدقے کے ذریعے آتا ہے. جب انسان صدقہ کرنا چاہتا ہے تو شیطان آ کر کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں فقیریات دلا دیتا ہے. یہ 100 روپے، یہ 1000 روپے جو تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، اگر یہ دے دو گے تمہارے پاس کیا بچے گا؟ تمہیں ہو سکتا ہے آگے ضرورت پڑ جائے، تمہارے سفر خرچ کے لیے کام آ جائے. شیطان انسان کو فقیری یاد دلاتا ہے، فحش کاموں کا حکم دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے خرچ کرتے ہیں، اصل میں وہ شیطان کے بھائی ہیں. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرین فساء قرینا. کہ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ پر ایمان نہ آخرت کے دن پر ایمان، یہ تو بتاؤ کہ شیطان ان کا دوست نہیں تو اور کون ہوگا؟ اور اس سے برا دوست کون ہو سکتا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے اعمال کو مزین کر دیتا ہے. غلط انسان کر رہا ہے لیکن غلط کو انسان غلط نہیں صحیح سمجھتا ہے، باطل کو حق سمجھتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جنہوں نے بھی اللہ اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کی، کبھی وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم دشمنی کر رہے ہیں، وہ اپنے اعمال کو صحیح سمجھتے تھے. قرآن پڑھیے، اللہ نے بے شمار ایسے اعمال کا ذکر کیا جو مشرکین کرتے تھے، اور اللہ کہتا ہے کہ شیطان نے ان اعمال کو مزین کر دیا تھا. غزوہ بدر کے موقع پر یہ اللہ کے رسول سے لڑنے آئے، 1000 کی تعداد میں اللہ کے رسول سے لڑنے آئے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ. اس دن کو یاد کرو جب شیطان نے ان مشرکین مکہ کے اعمال کو مزین کر دیا اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اللہ سے لڑنے آئے ہیں، اس کے رسول سے لڑنے آئے، اور شیطان نے کیا کہا کہ تم اچھا کام کر رہے، تم اپنے خداؤں کی مدد کر رہے ہو. حدود پرندہ آیا، ملک سبا کی خبر لے کر آیا. کیا کہا؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصد عن السبيل. حدود پرندہ آ کر کہتا ہے ملک سبا کے بارے میں کہ میں نے اس کو دیکھا، اس کی قوم کو دیکھا، یہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اس عمل کو مزین کر دیا ہے، سیدھے راستے سے ان کو بھٹکا کر رکھا ہے. الم تر ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤذوهم عزا. اللہ کہتا ہے کہ آپ نہیں دیکھتے کہ کافروں پر ہم شیاطین کو نازل کرتے ہیں اور یہ برابر ان کی مدد کرتے ہیں. محترم حاضرین و خواتین، اس بات کو سمجھیں کہ شیطان کیا ہے، بے شمار راستوں کے ذریعے انسان پر داخل ہوتا ہے. ایک اہم راستہ بتا کر میں اپنی آگے بات کو کہوں گا، کیونکہ بہت سارے شبہات ہیں جن کا ذکر کرنا ہے. اگر ایک ایک مسئلے پر رک جائیں تو وقت زیادہ لمبا ہو جائے گا. مثال کے طور پر شیطان کا ایک بڑا معروف راستہ یا شیطان کا ایک بڑا ہتھیار وسوسہ ہے. دل میں وسوسہ لا کر ڈال دینا. شیطان کچھ نہیں کرتا، بس دل میں لا کر ڈال دیتا ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفترون. اللہ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا میں ہم اکیلے نہیں بلکہ شیطان بھی ہمارے ساتھ اسی دنیا میں رہتا ہے. اللہ کہتا ہے کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ وہ کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ انہیں آزمائے گا؟ نہیں، اللہ ضرور انہیں آزمائے گا. آپ دیکھیے کہ شیطان کا فتنہ، شیطان کا وسوسہ کتنا خطرناک ہوتا ہے. قرآن کریم کی ایک سورت مکمل سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آپ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے، لوگوں کے بادشاہ سے، لوگوں کے معبود سے، اس شیطان کے وسوسے سے جو پیچھے ہٹنے والا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں لا کر وسوسے ڈال دیتا ہے، چاہے وسوسے ڈالنے والا جن ہو یا انسان ہو. محترم حاضرین، شیطان کو وسوسہ اللہ کے بارے میں، جیسے میں نے ابھی حدیث سنائی کہ شیطان آ کر اچھے سوال کرتا ہے، بتاؤ اس کو کس نے پیدا کیا؟ انسان سمجھتا ہے کہ میں تو اچھا سوچ رہا ہوں، میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں کہ اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا. شیطان 99 صحیح راستے دکھا کر ایک راستہ غلط کھول دیتا ہے، اور انسان ان 99 راستوں کو اچھا سمجھ کر اس 100 والے راستے میں بھی پڑ جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے میں شبہات شیطان پیدا کر دیتا ہے. جیسے میں نے ابھی وہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے
نبی رات میں حضرت صفیہ کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں، 2 صحابہ نے دیکھا تو آپ کو ڈر محسوس ہوا کہ شیطان ان کے دل میں لا کر اس بات کو نہ ڈال دے۔ محترم حاضرین، بسا اوقات انسان کے دل میں شیطان ایسے وسوسے لا کر ڈال دیتا ہے انسان اپنے زبان سے کہہ نہیں سکتا۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس ہے، وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بسا اوقات ہمارے دل کے اندر اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں ایسی وسوسے، ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم آسمان سے نیچے گر جائیں، مگر اپنی زبان سے ان باتوں کو ادا کرنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی یہ بات سنی، آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آپ نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ۔ آپ نے کہا کہ اللہ کی ذات بڑی بلند ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے وسوسے کو صرف دل تک رکھا۔ یعنی ایسا نہیں کہ تم نے اس کے بارے میں سوچا، لوگوں سے کہا، آگے بڑھے اور لوگوں نے اس بات کو پھیلایا، بس اللہ نے اس کے وسوسے کو وسوسے کی حد تک رکھ کر دور کر دیا۔ محترم حاضرین، وہ خواتین دوسروں کی طرف دیکھنا، یعنی آپ دیکھیں کہ کیسے وسوسے انسان کے دل میں لا کر ڈال دیتا ہے۔ حضرت آدم نے دیکھا، حضرت حوا نے ایک درخت کے بارے میں دیکھا، شیطان نے لا کر وسوسہ ڈال دیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ درخت کون سا ہے؟ اس درخت کے پھل کو کھانے سے اللہ نے کیوں منع کیا؟ اگر آپ اس کو کھا لیں گے تو ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جائیں گے، آپ کو جنت سے نکلنا نہیں پڑے گا۔ بس شیطان نے وسوسہ ڈالا، حضرت آدم نے اس وسوسے کو ارادے میں بدلا، ارادے میں بدل کر آگے بڑھے، اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ کیا ہوا؟ صرف ایک وسوسہ آدم کو جنت سے نکالنے کے لیے کافی ہو گیا۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی نے کہا کہ جب ایک عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے، ایک عورت جب اپنے گھر سے نکلتی ہے، اسے لگتا ہے کہ میں تو ایک معمولی عورت ہوں، میں نے برقع پہنا ہے، میں نے غلط کیا کیا ہے، بلکہ پورا پردے کا خیال کر کے گھر سے باہر نکلے ہو، لیکن حقیقت میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اذا خرجت المرأة من بیتها استشرف الشیطان۔ جب ایک عورت گھر سے نکلتی ہے نا، وہ برقعے میں نکلتی ہے، مگر شیطان حقیقت میں لوگوں کے سامنے اسے مزین کر دیتا ہے، اس کی آنکھوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اس کے ہاتھ پیر کو، اس کے چال ڈھال کو شیطان مزین کر دیتا ہے۔ کتنا بھی برقعے میں عورت گھر کے باہر نکلے، شیطان اسے لوگوں کے سامنے مزین کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اسی لیے برقع پہن کر ہی صحیح اپنے گھر سے عورت کو نہیں نکلنا چاہیے۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں شیطان تو اتنا ہے کہ انسان کے دل میں نماز کے اندر وسوسے ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی ہے، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی، نماز جب پڑھتا ہوں تو مجھے وسوسہ ہوتا ہے کہیں ہوا خارج تو نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا کہ جب تک تم بدبو کو سونگ نہ لو یا آواز کو سن نہ لو، اپنی نماز کو ہرگز نہیں توڑنا، کیونکہ شیطان کو وسوسہ ہے۔ آپ نے منع فرمایا کہ تم نماز کو ہرگز نہ توڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، اللہ کے نبی کھڑے، صفوں کو درست کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ صفوں کو ملاؤ، اس لیے کہ میں شیطان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمہاری صفوں کے بیچ میں کھڑا ہے، شیطان تمہاری صفوں کے بیچ میں کھڑا ہے، لہذا آپ نے صفوں کو ملانے کا حکم دیا۔ شیطان تو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو بھی خلل کر دے، آپ کی نماز میں بھی آپ کو ڈسٹرب کر دے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ شیطان لا کر وسوسہ دل میں ڈال دیتا ہے، اب انسان اس کے بارے میں غور کرتا ہے۔ جیسے ہی ایک گناہ کے بارے میں شیطان نے لا کر ڈالا، اب انسان نے ارادہ کیا، پہلے وسوسہ آیا، پھر ارادہ ہوا، پھر اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے انسان آگے بڑھتا ہے۔ جیسی وسوسہ آئے، سب سے پہلے شیطان سے پناہ مانگ کر ہٹ جائیں۔ اس کے بعد آپ نے ارادہ کیا، ابھی بھی موقع ہے، پیچھے ہٹ جائیں، شیطان سے پناہ مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کی مدد لیں۔ اس کے بعد مان لیجئے آپ آگے بڑھے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی آپ نے گناہ کو نہیں کیا، ابھی بھی شیطان سے پناہ مانگ کر ہٹ جائیں۔ اس کے بعد مان لیجئے آپ سے وہ گناہ ہو بھی جاتا ہے، ابھی بھی موقع ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ محترم حاضرین و خواتین، اس طرح کی وسوسے شیطان لا کر کیا ہے انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اب ان سے بچنا انسان کو کیسے چاہیے؟ مختصر انداز میں اگر شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے حوالے سے کہا جائے تو یہ بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو راستے پتہ ہونے چاہیے کہ کن راستوں سے شیطان آتا ہے۔ جب آپ کو راستہ پتہ ہوگا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ بسا اوقات کسی کے عقیدے میں آ جاتا ہے، بسا اوقات کسی کی عبادت میں آ جاتا ہے، بسا اوقات کسی کے معاملات میں آ جاتا ہے کہ یہ حلال و حرام ہے۔ علماء نے دونوں رائے دی ہیں، بعض اس کو حلال کہتے ہیں، بعض حرام کہتے ہیں، چلو اس کو کر لیتے۔ انسان یہ نہیں سوچتا کہ حلال کھانے سے زیادہ حرام سے بچنا ضروری ہے۔ جب کسی ایک عالم نے بھی اس کے اندر حرام کا فتویٰ دیا ہے، ادنا سے دلیل ہے، تو حقیقت میں ایک مومن آگے بھی نہیں بڑھے گا۔ بسا اوقات اخلاق کے مسئلے میں، لوگوں کے ساتھ تعامل کے مسئلے میں انسان سمجھتا ہے کہ میری بیوی نے غلطی کی ہے، بیوی سمجھتے ہے کہ شوہر نے غلطی کی ہے، تبھی میں نے اس سے لڑائی جھگڑا کیا ہے۔ یہ وہ بھول جاتے ہیں کہ بسا اوقات ایک غلطی کے لڑائی جھگڑے یہ گھروں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ شیطان ایسے ہی لا کر وسوسے انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے، بھائیوں کے بیچ میں وسوسہ پیدا کر دیتا ہے۔ بسا اوقات دو سگے بھائی جو ساتھ بڑے ہوئے، جنہوں نے زندگی کے بہت ساری چیزیں ساتھ میں دیکھی، اچانک ایک شیطان ایک عورت کو وجہ بنا دیتا ہے
دو سگے بھائیوں کے بیچ میں اختلاف کا، ماں باپ کے بیچ میں، اولاد کے بیچ میں وجہ ایک عورت کو بنا دیتا ہے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے اور شیطان کی وسوسے سے ہمیشہ اپنے دل کو، اپنی زبان کو اس سے بچا کر رکھنا چاہیے۔ اس لیے امام نووی فرماتے ہیں کہ شیطان کا سب سے بڑا فتنہ شبہ یہ اختلافات کا ہے۔ اختلافات جب انسان کیا کرتا ہے، ہر اعتبار سے درست ہوتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تو شیطان کیا کرتا ہے، اسی اختلاف کا بہانہ لے کر اس کے اندر کیا ہے، وسوسوں کو ڈال دیتا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہے، آپ کو غور سے دیکھ رہا ہے، آپ کے دل میں شیطان لا کر وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ تم نے جو کل رات گناہ کیا تھا شاید اس کو پتہ چل گیا، جبکہ وہ گناہ ایسا تھا کسی کو پتہ نہیں، بس شیطان نے لا کر وسوسہ ڈال دیا۔ اب انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے بارے میں غلط سوچ رہا ہے، کیوں نہ میں اس سے بدلہ لوں، جبکہ معاملہ کچھ ہے ہی نہیں، آپ نے اس سے نہ پوچھا نہ اس نے کچھ آپ کو بتایا، لیکن شیطان نے لا کر دل میں بات کو ڈال دیا۔ بس آپ کو یہ لڑائی جھگڑوں کی وجہ بن جاتی ہے، اسے سامنے والے کو نہیں پتا تھا مگر آپ نے خود جا کر لڑائی میں اس کو بتا دیا۔ سبحان اللہ، اس طرح کے کتنے ایسے فتنے و فساد ہیں جو شیطان نے لا کر ڈال دیے۔ اب ایک آدمی کو کرنا کیا چاہیے؟ جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلے شیطان کے داخل ہونے کے راستوں کو پتا کیجئے کہ وہ کیسے داخل ہوتا ہے، اس کے بعد ابن آدم ہونے کے طور پر ہمیں کن ہتھیاروں کا استعمال کر کے کیا ہے، شیطان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علامہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ شیطان کے جتنے راستے ہیں، شیطان نے تو اللہ سے وعدہ کیا لآتینہم من بین ایدیہم، کہ میں شیطان نے کہا کہ میں ان کے سامنے سے آؤں گا، یعنی آخرت کے مسئلے میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے پیچھے سے یعنی دنیا کے مسئلے میں آؤں گا، ان کے دائیں سے حق کی طرف سے، ان کے بائیں سے باطل کے طریقے سے، یعنی شیطان ہر چہار جانب سے انسان کے پاس آئے گا۔ ایسا وعدہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا۔ جب انسان کو پتا ہے کہ شیطان اسے گمراہ کرنے والا ہے، ہر راستہ اختیار کرنے والا ہے، تو ہر انسان کو شیطان سے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، اس کے شبہات سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ایک چھوٹا سا عمل کیا، شیطان نے لا کر خود پسند ڈال دی کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اس کام کے بدلے ہم اپنا حق مانگ سکتے ہیں، جبکہ وہ کام دین کا تھا۔ چلیے، ایک مسلمان کو کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے جب بھی کوئی وسوسہ آئے، آپ اس وسوسے کو ارادہ بننے سے پہلے، اس ارادے کو اقدام کرنے سے پہلے، اس اقدام کو عمل کرنے سے پہلے اور اس عمل کے بعد توبہ کرنے سے پہلے جیسے ہی وسوسہ آئے فوراً شیطان سے پناہ مانگے کیجیے۔ یہ سب سے پہلا طریقہ ہے۔ جیسے ہی شیطان کا وسوسہ دل میں آئے فوراً پناہ مانگ لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا لیجیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ شیطان کی جانب سے جب بھی کوئی دل میں فساد آئے فوراً کیا کیجیے، آپ اللہ سے پناہ مانگی، اللہ سے پناہ مانگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی اور اس کے طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جاننے والی۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی انسان کے دل میں وسوسہ آ جائے، وہ کیا کرے، اس وسوسے کا آگے بڑھنے نہ دے، اس کو آگے نہ بڑھنے دے، یعنی جہاں تک وسوسہ آیا اس کو دور کرے، اسے ڈھکیلنے کی کوشش کرے۔ اس کو اگر آپ اپنے دل میں باقی رکھیں گے، اس بارے میں آپ سوچیں گے تو ہمیشہ اس کا نقصان ہی ہوگا۔ تو سب سے پہلے وسوسہ آتے ہی آپ شیطان سے پناہ مانگیے، اگر وسوسہ آتے شیطان سے پناہ نہیں مانگی تو اس وسوسے کو بڑھنے مت دیجیے، اس کے بارے میں سوچیے مت۔ تیسری چیز یہ ہے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان آپ کا دشمن ہے، اور وہ دشمن کیا ہے، آپ کو کبھی آزاد و کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ لہذا ہر کسی کے مسئلے میں آپ حسن گمان رکھیے، اچھا گمان رکھیے، لہذا اس کو روکنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے علاوہ ایک اہم کام انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ ہر مسلمان مسلم معاشرے کے مسئلے میں، یعنی جتنا آدمی اللہ کی عبادت میں لگا رہے گا اتنا ہی کیا ہے، شیطان اس سے دور رہے گا، اور جتنا انسان اللہ کی عبادت سے دور رہے گا شیطان کیا کرے گا، اس کے قریب آ جائے گا۔ تو اللہ کی عبادت کے قریب جانا یہ شیطان کی وسوسے سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمیشہ صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنا، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنا، خاص کر آیت الکرسی کا اہتمام کرنا۔ حدیث بڑی مشہور ہے، ہم نے سنا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کے مال پر کیا ہے، ذمہ دار بنایا تھا۔ شیطان آیا، مال کو چرانے لگا، شیطان کو پکڑ لیا حضرت ابو ہریرہ نے، جو ایک امرود بچے کی شکل میں تھا، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرنے کی بات کی، اس نے اپنی مجبوری کا ذکر کیا، آخر میں اس نے آیت الکرسی کے بارے میں کہا تھا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، تمہارے مال کی حفاظت کے لیے، تمہاری حفاظت کے اللہ تعالیٰ کیا ہے، ایک فرشتے کو نازل کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اما انہ قد صدقک وهو کذوب تعلم من تخاطب منذ 3 لیال یا ابا ہریرہ قال ذاک شیطان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے تم سے بات بڑی سچی کہی ہے، وہ جھوٹا ہے مگر بات بڑی سچی کی ہے کہ تم نے اس نے تم سے کہا کہ جب بھی اپنے بستر پر جانا تو آیت الکرسی پڑھنا، یہاں تک کہ آیت الکرسی کو ختم کر لینا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہاری حفاظت کرنے کے لیے آ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا پتہ ہے 3 دن سے کس سے بات کر رہے تھے؟ کہا کہ نہیں، کہا وہ شیطان تھا۔
تو سورہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کرنا، اس کی بھی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں من قرأ هاتین الآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، کہ جو آدمی رات کے آخری پہر میں ان 2 آیتوں کا اہتمام کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے، یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ قیام اللیل کے مسئلے میں کافی ہو جاتی ہیں، بعض علماء نے کہا کہ شیطان سے بچنے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اور بعض علماء نے کہا کہ آفات سے بچنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے۔ اور ایک بڑی معروف دعا اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ جو آدمی اس کو 100 مرتبہ دن میں پڑھتا ہے، اسے 100 کیا ہے رقاب آزاد کرنے کا، 100 نیکیاں، 100 گناہ کے مٹایا جانے کا، اور دن بھر صبح میں پڑھا شام تک، شام میں پڑھا صبح تک، شیطان سے اسے مکمل طور پر بچا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ انسان کیا ہے 5 سے 7 منٹ کے اندر 100 مرتبہ اس کو آرام سے پڑھ لے گا۔ انسان کو پڑھنا چاہیے، ایسے دعاؤں سے کیا ہے شیطان کی وسوسے سے انسان صبح میں پڑھ لے شام تک، شام میں پڑھ لے صبح تک، بالکل محفوظ رہتا ہے۔ محترم حاضرین، اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اس کے علاوہ انسان کو ہمیشہ سوچنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے کہ اس کا بدلہ اللہ دینے والا ہے۔ کوئی بھی اچھا کرے گا برا کرے گا، ہر چیز کا بدلہ اللہ دینے والا ہے۔ اگر انسان مارے غصے کے مارے غضب کے کسی کے ساتھ برا کرتا ہے جس کی وجہ شیطان بنتا ہے، تو انسان کو اپنا معاملہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسا معاملہ کر رہا ہے۔ چلیے اس کے علاوہ بات کریں شبہات کی جو انسانوں کے دلوں میں آ جاتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ شبہات کے اندر ایک بڑا شبہہ کیا ہے، شیطان کا ہے۔ اس کے علاوہ شبہات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بہت سارے بے شمار شبہات آج دور اندر کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مسلمانوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے، اور اللہ معاف فرمائے ہمارے بہت سارے لوگ اس بات کو مان بھی لیتے ہیں کہ ہاں اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے، مسلمان لڑتے رہے، لڑتے لڑتے یہاں تک پہنچے۔ کیا یہ شبہہ نہیں ہے؟ اس طرح کے شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ بسا اوقات ہماری خواتین کا سہارا لیا جاتا ہے، خواتین کو لا کر کہا جاتا ہے کہ اسلام میں جو میراث کا نظام ہے، آپ یہ بات رکھیے شیطان بسا اوقات خود ڈالتا ہے، بسا اوقات شیطان اپنے چیلوں کو تیار کر دیتا ہے۔ اب وہ شیطان کے چیلے یا تو جن میں ہوتے ہیں یا انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ آج جائیے کہ اس طرح کے شبہات ہمارے گھروں کے اندر تداخل ہو چکے ہیں۔ شبہہ کیا ہے؟ شبہہ یہ ہے کہ اسلام میں میراث کا نظام یہ عورتوں پر ظلم ہے۔ ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں مگر عورت کو دگنا، مرد کو دگنا اور عورت کو اس کا آدھا دیا جا رہا ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ ہاں یہ ظلم ہے۔ عورتوں پر پردہ کرنا، پردے کی زبردستی کرنا یہ ظلم ہے۔ عورتوں کی آزادگی کو چھیننا یہ بھی ظلم ہے۔ اس طرح کے ہزاروں شبہات دن رات ہمارے صفوں میں داخل کیے گئے، اور اللہ معاف فرمائے جائیے اپنی گھر کی عورتوں سے اور خود یہاں پر جتنی خواتین شریک ہیں، کبھی ایک مرتبہ اپنے دل سے پوچھئے گا کہ اسلام کا نظام صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اسلام نے ایسا کیوں کیا؟ اگر آپ کا دل مانتا ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے، آپ کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ آپ کو وجہ پتہ ہونی چاہیے کہ اسلام نے مرد کو دگنا عورت کو سنگل کیوں دیا، یہ وجہ جاننی چاہیے، اور ہر مرد کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ آج اسے شبہہ بنا کر لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا ہے، اور مرد کیا، خاتون کیا، جوان کیا، بوڑھا کیا، عالم کیا، جاہل کیا، سب کے دلوں میں اس طرح کی شبہات دن رات ہم معاشرے کے اندر دیکھتے جا رہے ہیں۔ محترم خواتین، بسا اوقات اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کی بات کی جاتی ہے، اسلامی تعلیم سے دور کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بتائیے قرآن و حدیث پڑھ کر کریں گے کیا؟ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، آپ اپنے بچے کو عالم بنائیں گے، عالم بنا کر کریں گے کیا؟ کہیں مسجد میں امامت کرنے کا موقع مل جائے گا، کتنے ملیں گے؟ 8-10 ہزار ملیں گے۔ اس کے بدلے آپ اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم پڑھائیے، جس کے اندر BA آپ انجینئر کرائیے، ڈاکٹر کرائیے، ان کی دنیا سدھر جائے گی۔ اس طرح کے شبہے آج کل ماں باپ کے دلوں میں اتنے ہیں، یہ ماں باپ بھول جاتے ہیں کہ جس تعلیم کی بات، جیسے دینی تعلیم کہا جاتا ہے، یہ آپ کی دنیا و آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے کافی ہے، اور دنیاوی تعلیم یہ صرف دنیا حاصل کرنے کی غرض سے پڑھی جاتی ہے۔ اسلام کبھی دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہے، مگر اسلام اس بات کے خلاف ہے کہ کوئی آدمی اپنے اولاد کو دینی تعلیم سے محروم کر کے دنیاوی تعلیم دے اور اس بچے سے امید رکھے کہ یہ اللہ کا حقیقی بندہ بن جائے، اچھا نیک بن جائے۔ بچے کو پوری دنیاوی تعلیم دی، دینی تعلیم اس کے اخلاق اس کے آداب سے دور رکھا، اور آپ نے سمجھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائے گی۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ آپ نے ایک درخت کو گندا پانی دیا، بدبودار پانی سے اسے سیراب کیا، اور امید کر رہے ہیں کہ اچھے پھل نکل آئیں گے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ نے کہا کہ شیطان اس طرح کے مسئلے میں تمہیں دھوکے میں ڈال دے گا، لہذا شیطان کے دھوکے میں تم نہ پڑنا۔
اس کے علاوہ آج دیکھیں کتنے ایسے معاملات معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، صحابہ کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، کوئی بدبخت انجینئر علی مرزا کے نام پر کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو فالو کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے غلط کیا، حضرت علی پر ظلم کیا، صحابہ کے تشاجرات، صحابہ کے اختلاف پر عوام الناس بول رہے ہیں، ہمارے نوجوان اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ایسے مسائل ہیں جس میں علماء نے خاموشی اختیار کی ہے، بلکہ منہج اہل السنہ والجماعہ ہے کہ صحابہ کے اختلافات میں انسان کو اپنی زبان کو، اپنے دل کو محفوظ رکھنا چاہیے، محفوظ رکھنا چاہیے۔ ہم کہیں گے کہ وہ نیک ہستیاں تھی، اللہ نے ان کے فیصلے کر دیے ہیں، ان کے لڑائیوں میں جب ہم جسمانی طور پر شریک نہیں تھے تو ان کے معاملے میں اپنی زبان کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ یہ منہج ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں اس منہج کو مانتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں شبہات لا کر ڈال دیا گیا ہے اور لوگ اس شبہات کو لے کر جنگ جمل میں ایسا ہوا، جنگ صفین میں ایسا ہوا، صحابہ کی لڑائیاں ایسے ہوئی۔ بسا اوقات کوئی آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ قرآن کے 40 پارے تھے، 10 پارے حضرت علی کی فضیلت میں نازل ہوئے تھے، مسلمانوں نے اس میں گڑبڑی کی۔ کوئی آدمی آ کر کہتا ہے کہ جہاد کی آیتوں کو نکال دیا جائے، کوئی آدمی آ کر کہتا ہے کہ حدیثوں کو ہم کیسے مانیں کہ حدیثوں میں صحیح ضعیف نہیں ہے، جب حدیثوں میں صحیح ضعیف ہے تو ساری حدیثوں کو ہم کیسے مانیں؟ ہم کیوں امام بخاری پر یقین کریں کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے؟ کیوں امام مسلم کی تحقیق کو مانیں کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے؟ بلکہ آج تو حالت یہ ہے کہ لوگ سنتوں تو چھوڑیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہر بدعت و خرافات کو پرموٹ کر رہے ہیں، غلط چیزوں کو لوگوں کے سامنے پرموٹ کر رہے ہیں اور لوگ ان کے مسئلے میں لگ گئے۔ شبہات تو اتنے ہیں کہ ایک مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے کو برا سمجھ رہا ہے، داڑھی رکھنے کو بہت سارے نوجوان برا سمجھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ داڑھی رکھیں گے تو رشتے نہیں ملیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ اور کتنی ایسی مسلم خواتین ہیں جو داڑھی والے مردوں کو پسند نہیں کرتی، جو اسلام ہے، لباس نہ رہا اسلامی ثقافت کا، بلکہ بہت سارے لوگوں نے قرآن و حدیث کو پڑھا، اپنی عقل کو آگے رکھا، کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں ہے، ہمارے عقل میں فٹ نہیں ہوئی، لہذا عقل کو پہلے، قرآن و حدیث کو بعد میں رکھا گیا۔ اس طرح کا معاملہ، اس طرح کے شبہات کے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ہزاروں شبہات ایسے ہیں، ہزاروں شبہات آج صبح و شام ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان سب کو لے کر ہم جی رہے ہیں اور ایسے شبہات کو دل میں پال کر رکھیں۔ یاد رکھیے، اس طرح کی شبہات جو آدمی اپنے دل میں رکھے گا اور اللہ اس کے رسول کے بارے میں اسے دینی علم نہیں ہوگا تو ایسے شبہات اسے لپک لیں گے، اسے نگل جائیں گے، اسے جلا کر خاک کر دیں گے اور انسان کسی قابل نہیں بچے گا۔ چلیے، دور حاضر کی شبہات میں سے گمراہ ائمۃ المضلین کا فتنہ ہے، شبہہ ہے۔ آج جانیے کہ ہر شخص و کس کیا ہے، سوشل میڈیا پر آ گیا، جس نے ایڈوکیٹ کیا، جو کسی دنیاوی تعلیم کا پڑھا ہے، اسے دین کا جوش چڑھ جاتا ہے، اسے دین کا ایک بھوت چڑھ جاتا ہے کہ مجھے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، لہذا وہ سٹیج لے لیتا ہے، سوشل میڈیا پر اپنا اکاؤنٹ کھول دیتا ہے، فیس بک اور یوٹیوب پر اپنا اکاؤنٹ کھول کے کیا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگتا ہے، اور بسا اوقات کرتے کرتے یہ علماء کے مقابلے میں آ جاتا ہے اور لوگوں کو اپنے طرف پھیرنے لگتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دینی تعلیم کو صحیح طریقے سے نہیں حاصل کیا۔ یاد رکھیے، تعلیم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے ہی دینی علم کو حاصل کیا جائے گا۔ جس نے نیا طریقہ تعلیم حاصل کرنے کا لایا، وہ طریقہ جسے نہ صحابہ نے مانا تھا، نہ سلف صالحین نے مانا ہے، نہ علماء اکرام نے اس طریقے کو مانا ہے، ایسے طریقے سے علم حاصل کرنا یہ گمراہی کی وجہ بن جاتی ہے۔ محترم حاضرین، آج کا وہ دور ہے کہ بہت سارے ایسے امام جو لوگ جنہیں امام سمجھتے ہیں، علماء جنہیں لوگ علماء سمجھتے ہیں، جنہیں داعی سمجھتے ہیں، گمراہی کا منبع و مرکز بن کے بیٹھے لوگوں کے سامنے۔ شیخ الاسلام بلکہ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ائمۃ المضلین یعنی گمراہ کرنے والے ائمہ سے مراد کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو شریعت کا نام لے کر لوگوں کے پاس آئیں گے اور لوگوں کو کیا ہے، قہر و ظلم و زیادتی کے ساتھ کیا ہے، اپنا روب دکھا کر، اپنے سمجھ لیجئے فالوورز کا نام دکھا کر، اپنی شہرت کا نام دکھا کر کیا اپنی بات لوگوں سے منوانا چاہیں گے، لیکن جبکہ ان کی بات کے اندر حق نہیں ہوگا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، داعی کہتے ہیں، مگر حقیقت میں گمراہی کا منبع بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس کیا حق ہے، کیا باطل ہے، ہم میں سے اکثر کو نہیں پتا۔ اللہ کے نبی نے ایسے گمراہ ائمہ سے بچایا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا، انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، کہ میں اپنی امت پر کیا ہے، ایسے گمراہ ائمہ سے ان کو ڈراتا ہوں
بلکہ ایک حدیث میں آپ نے کہا لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خذلهم حتى یأتی امر اللہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری امت کے اندر ایک طائفہ، ایک طبقہ ایسا ہوگا جو حق پر ہمیشہ غالب رہے گا، حق کو ظاہر کرتا رہے گا، اور جو بھی انہیں ذلیل و رسوا کرنا چاہے گا ان کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ آ جائے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا تھا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. یہ روایت صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو قبض کرے گا. اللہ تعالیٰ علماء کو وفات دے دے گا، علماء کو اللہ اٹھا لے گا. جب علماء نہیں بچیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، لوگ ان سے پوچھیں گے، وہ فتوا دیں گے، یہ بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کر کے رکھ دیں گے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا یوشک اذا طالت بک مدہ ان ترى قوما فی ایدیہم مثل اذناب البقر یغدون فی غضب اللہ ویرحون فی سخط اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب زمانہ لمبا ہو جائے تو تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ ان کے پاس کیا ہے؟ بڑے بڑے بکریوں کے جو گائے ہوتے ہیں، گائے کے پونچھ کے جیسے اذناب ہوں گے، وہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی طرف لوگوں کو لے کر جائیں گے. ایسے لوگ ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے داعیوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں مگر حقیقت میں فتنہ کا منبع بنے ہیں، نہ انہوں نے علم کو اس طریقے سے حاصل کیا جو سلف صالحین کا طریقہ تھا، نہ دعوت کی حقیقت کو جانتے ہیں، بلکہ ہزاروں بے شمار غلطیاں کرتے ہیں اور باطل عقیدوں کو لوگوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں. انسان کو نہیں پتا کیا باطل ہے کیا ہے. چلیے مثال کے طور پر میں ایک نام لے ہی لیتا ہوں. آپ میں سے اکثر نے ڈاکٹر اسرار احمد کے بارے میں سنا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد سنتے بھی ہوں گے بہت سارے لوگ، ان کے اسٹیٹس لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بڑے جذبات، ان کے احساسات، بولنے کا طریقہ بڑا اچھا ہے، لوگ ان کو سنتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر اسرار احمد ایک ایسی بڑی گمراہی کو لوگوں کے سامنے پھیلا رہے ہیں، اگر آدمی اس کی خطرناکی کو جان لے، اس کو مان لے، وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا، اسی وقت کافر ہو جائے گا. وہ گمراہی کیا ہے؟ عقیدہ وحدت الوجود کی. عقیدہ وحدت الوجود. ڈاکٹر اسرار احمد اس عقیدہ وحدت الوجود کو لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہیں اور لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں عقیدہ وحدت الوجود کیا ہے. وحدت الوجود کا عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، جو ہے خالق ہے. یعنی اللہ وہی آسمان میں بھی ہے، وہی اللہ زمین میں بھی ہے. یہاں بھی اللہ، وہاں بھی اللہ، آسمان و زمین میں اللہ ہی اللہ. اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، یعنی مخلوق نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ کہتے ہیں یعنی اللہ آسمان میں نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے. لہذا یہ عقیدہ اتنا بڑا گمراہی کا عقیدہ ہے، اسی کو کہا جاتا ہے وحدت الوجود. اہل السنہ والجماعہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ آپ نے اس لونڈی سے پوچھا جو بکریاں چرا رہی تھی، این اللہ، اے لونڈی یہ تو بتا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا قالت فی السماء، کہا کہ اللہ آسمان میں ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ تبارک و تعالی الرحمن عرش پر مستوی ہے. اللہ ساتوں آسمان پر عرش پر مستوی ہے. وہ مخلوق سے جدا ہے، اس کی ذات مخلوق سے جدا ہے. وہ بلند ہے، وہ نیچے نہیں ہے. لہذا اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلند نہ سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ سمجھے، تو یقیناً یہ عقیدہ توحید ربوبیت کے مخالف ہے، یہ قرآن کی آیتوں کا انکار ہے. اور ڈاکٹر اسرار احمد اس عقیدے کو لوگوں کے سامنے دھڑلے سے پھیلاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے سٹیٹس، ان کے ویڈیوز کو سنتے رہتے ہیں. کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ اگر آدمی اس عقیدے کی گمراہی کو جان لے اور اس کو جاننے کے بعد بھی اس پر عمل کرے، وہ فوراً کافر ہو جائے گا، وہ ربوبیت کا منکر بن جائے گا. سبحان اللہ. ایسے کتنے گمراہ لوگ نہیں ہیں جن کو لوگ سنتے ہیں. یہی ہے ائمۃ المضلین، یہی ہے ائمۃ المضلین جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں. بے جا قسم کے فتوے دینا اور ایسی باتوں کو لوگوں کے سامنے لا کر رکھ دینا. محترم حاضرین، ایسے وقت میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ایسے وقت میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت پر جو ائمۃ المضلین کہا ہے، یعنی ائمہ کہا ہے، اس امت کے اندر ائمہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ائمہ مطلب تین قسم لوگ، یا تو وہ عمرہ ہوں گے یعنی مسلمانوں کے بادشاہ ہوں گے، یا تو وہ علماء ہوں گے، یا تو وہ عبادت کرنے والے نیک لوگ ہوں گے. ابن عثیمین کیا کہتے ہیں؟ ائمہ اس امت میں تین قسم کے، یا تو عمرہ ہیں، یا تو علماء ہیں، یا تو عباد ہیں. کیونکہ یہی وہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کی لوگ
کاپی کرتے ہیں, جن کو لوگ فالو کرتے ہیں. اگر امیر ہے, مسلمانوں کا ذمہ دار ہے, مسلمانوں کا بادشاہ ہے, تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی سلطنت کے ذریعے لوگوں پر تنفیذ کرتا ہے. اور علماء کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں, لوگوں کو اچھی باتیں سکھاتے ہیں, اللہ کا راستہ بتاتے ہیں. اور عباد یعنی عبادت گزار لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ ان میں دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ عبادت کرنے والا بڑا نیک انسان ہے, لہذا لوگ ان کی حالتوں کو دیکھ کر ان کی اقتدا کرتے ہیں. تو اس امت کے اندر ائمہ سے مراد تین, ایک تو عمرا, علماء اور عباد. اب یہ دیکھیے, یہ تینوں گمراہی کی وجہ بن سکتے ہیں اگر وہ صحیح راستے سے ہٹ جائے. اب انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے نیک ائمہ کو آپ تلاش کریں. بات اگر کہی جائے ہندوستان یا کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے تو یہاں پر عمرہ کی بات نہیں آتی, بچا علماء اور عباد و زہاد. اور علماء, ایسے علماء کو اختیار کیجئے علماء ربانی ہیں, ایسے علماء کو اختیار کیجئے جنہوں نے ویسے طریقے سے علم حاصل کیا جس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے چنا, رسول نے اپنے صحابہ کے لیے, صحابہ نے سلف صالحین کے لیے چنا. جس طریقے سے علم حاصل کرنے کا صحیح طریقہ ہے ویسے علم کو حاصل کیا ہے. ایسا نہیں کہ جہاں چاہا وہ جیسے چاہا ویسے علم کو حاصل کیا. ایسے علماء ربانین کو چنیے, ایسے علماء کو اختیار کیجئے. آج سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ انسان کو نہیں پتا کہ کون حق ہے کون باطل ہے, کون حق ہے کون باطل ہے, یہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے. چلیے بات کریں اگر سلاطین کی, تو وہ مسئلہ نہیں ہے, اس لیے میں سلاطین کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا. ائمۃ الدین, دین کے ائمہ, سب سے پہلے چاہیے کہ ایسے وقت میں ایک مومن کو کرنا کیا چاہیے؟ ایسے علماء کی طرف لوگوں کو دعوت دے جو ربانی ہیں, جو قرآن و حدیث کی بات کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں, جو لوگوں کے فتنے فساد کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں, حق کو بغیر کسی گڑبڑ کے بیان کرتے ہیں. ایسے علماء ربانی کو آپ متمسک پکڑیے, ان کو چھوڑ کر کہیں مت جائیے. دوسری اہم بات, جو بھی ایسے جو گمراہی کے علماء ہیں, جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں یا داعی ہیں, ایسے لوگوں سے دور رہیے, کیونکہ دین کے مسئلے میں آزمائش نہیں ہوتی. جیسے لوگ کہتے ہیں چلو سن کر دیکھ لیتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ سن کر دیکھ لیں گے, اچھا ہوگا تو مان لیں گے, برا ہوگا تو چھوڑ دیں گے. آپ جس اچھے برے کی تمیز کی بات کر رہے ہیں, یہ گمراہ لوگوں کے پاس کام ہی نہیں آئے گا. گمراہ لوگ ایسا فلٹر بنا کر آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ آپ کو حق و باطل میں ہی گڑبڑ ہو جائے گا اور انسان گمراہ ہو جائے گا. تیسری اہم بات, ایسے مسئلے میں حق کو بیان کرنے میں کیا ہے, ہمیشہ انسان کو آگے رہنا چاہیے. جب کسی امام کے بارے میں پتہ چلے, کسی داعی کے بارے میں پتہ چلے, یا کسی ایسے شخص کے بارے میں پتہ چلے کہ جو لوگوں میں عالم گردانا جاتا ہے, لوگوں میں داعی ہے اور گمراہی کو پھیلا رہا ہے, ایسے آدمی کا نام لے کر اس کی گمراہی کو لوگوں کے سامنے رکھیں. اسی کا نام ہے الدین النصیحہ. دین نصیحت کا نام ہے. پوچھا گیا نصیحت کس کے لیے؟ قال اللہ ولی کتابی ولی رسولی ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم. اس کے علاوہ ایک اہم کام کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ زمانے کے آخر میں, قیامت کے قریب, لوگوں کو کیا ہے, ایسے فتنوں میں ڈالا جائے گا کہ لوگ بغیر علم کے فتوا دیں گے, گمراہی میں پڑ جائیں گے. ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں کے فتووں سے انسان کو بچنا چاہیے. نہ انہیں سنیں, نہ انہیں آزمائیں, بلکہ جو علماء ربانین آپ کو مل جائیں ان کو لازم پکڑیں, باقی سب کو چھوڑ دیں. بدر الدین العینی رحمہ اللہ نے کہا کہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ علم کو اٹھانے سے مراد کیا ہے, کہ علم کو اٹھانے سے مراد علماء کو اٹھا لیا جائے گا, بلکہ لوگوں کے دلوں سے ان علماء کے بارے میں چیزوں کو ہٹا دیا جائے گا. جیسے علماء مر جائیں گے, اصل میں علماء دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا علم نہیں جاتا ہے, ان کا علم باقی رہتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو عالم دنیا سے چلا گیا اس کا علم بھی چلا گیا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے علم کو باقی رکھتا ہے. کہ سلف صالحین کا علم ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ کر دور حاضر کے ایسے لوگوں کو سنیں, بلکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ بڑے علماء کو چھوڑ کر چھوٹے علماء کی طرف رجوع کریں گے. آج ہمارے پاس بڑے بڑے علماء موجود ہیں. کیا عقیدے کے مسئلے میں ابن باز رحمہ اللہ کے فتاوی ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا فقہ کے مسئلے میں ابن عثیمین رحمہ اللہ کے, کیا حدیث کے حکم میں علامہ البانی رحمہ اللہ کے پاس ہمارے پاس فتوی موجود نہیں ہے؟ ہم کسی غیر کی طرف جائیں تو کیوں جائیں؟ بلکہ سب سے بہتر چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے سلف صالح کی طرف رجوع کریں. ہر مسئلے پر انہوں نے گفتگو کی, ہر مسئلے پر انہوں نے کیا اپنی بات کو رکھا, ان کے فتووں کو لیجئے. ایسے لوگوں کے فتووں کو نہ لیجئے جو اپنی عقل کو, اپنے رائے کو آگے رکھ کر قرآن و حدیث کو پیچھے لے کر چلتے ہیں. فتنے کا زمانہ ہے, ایسے فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ خود علم حاصل کیجئے. اگر آپ کو دین کے بارے میں سمجھ آ جائے, حق و باطل آپ کو سمجھ میں آ جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گمراہ ائمہ سے آپ کو خود بچا لے گا. آپ حق و باطل کو خود تمیز کریں گے جب آپ علم حاصل کریں گے. اور اس طرح کے علمی مجلسیں جہاں اکٹھا کی جاتی ہیں, چاہے وہ آن لائن کی شکل میں ہو, آف لائن کی شکل میں ہو, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئے, پڑھے, سنے اور اپنے آپ کو کیا ہے ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں. یہ تو وہ فتنے تھے جو ابھی واقع ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے فتنے جو مستقبل میں آنے والے ہیں, جیسے فتنۃ الحرج, قتل کا فتنہ
فتنہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ زمانے کے آخر میں قتل کا فتنہ بے شمار طریقے سے لوگوں کے بارے میں پھیل جائے گا. ایک انسان کیوں مر رہا ہے اسے نہیں پتا, مارنے والے کو نہیں پتا کہ وہ کیوں کر رہا ہے. ایسے وقت میں یعنی ایسے فتنے جو آگے آنے والے, انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ایک مسلمان کو جہاں قتل کا معاملہ دور بھاگی, اور جہاں خطرہ بھی ہے کہ یہاں قتل و غارت گری ہونے والی ہے, ایسے جگہ سے دور رہیے, بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے جو اس طرح کا مزاج نہ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ قتل کے جتنے آلات ہیں سب کو توڑ کر پھینک دیجیے, چاہے وہ ہتھیار کی شکل میں ہو, تمام کو توڑ کر پھینکنا تاکہ انسان اپنے دفاع میں بھی کسی کو قتل نہ کر پائے. ایسی چیزوں کو دور کرنا یہ بھی فتنوں سے بچنے کا ہے. اور اہم مقام, ایسے مسئلے میں جو لڑ رہے ہیں, جو مار رہے ہیں, ایسے مسئلے میں اپنی زبان کو خاموش رکھیے, اپنے زبان کے ذریعے بھی کسی کا ساتھ نہ دیجیے, کسی ایک کی تائید نہ کیجیے. یہ فتنوں کے قتل سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ. اور اس کے علاوہ قتل کا جو فتنہ لوگوں میں پھیلنے والا ہے اس سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت کی طرف آئیے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا العبادۃ فی الحرج کہجرتی الیہ, کہ اللہ جس طرح قتل کے فتنے جب بڑھ جائیں گے ایسے وقت میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے جیسا ہے. محترم حاضرین, یہ ان فتنوں سے بچنے کا مختصر طریقہ. آنے والا دجال کا فتنہ بھی ہے, آنے والا دجال کا فتنہ ہے. دجال کے بارے میں بات کی جائے بات لمبی ہو جائے گی. دجال کی صفت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں میں اس کے بارے میں بتایا. دجال کہاں سے نکلے گا, اس کا فتنہ کیسا ہوگا, اس کے حوالے سے بھی ہمیں قرآن و حدیث میں بتایا گیا, بلکہ حدیث سے بے شمار آپ کو مل جائیں گی جو اس بات کی کھول کر وضاحت کرتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنا ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے دجال کے بارے میں پڑھیے, اس کے صفات کیا ہیں, وہ جسم سے کیسا ہوگا, وہ اخلاقی اعتبار سے کیسا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ, جو فتنۃ الشبہات فتنۃ الشہوات دونوں کو شامل کرنے والا ہے, اس کے بارے میں آپ کو پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک بڑا فتنہ موت کا فتنہ ہے کہ مرنے کے وقت انسان کو فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے, فتنۃ الممات جسے کہا جاتا ہے. وہ فتنہ کیا ہے اس کے بارے میں پڑھیے. یہ فتنے ہر انسان کے ساتھ آنے والے ہیں. محترم حضرت, جب ایسے فتنے آ جائیں سب سے پہلے اللہ کا سہارا لے, کیونکہ اللہ کا سہارا ایسا ہے جو انسان کو دھوکہ نہیں دیتا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انسان کو علم رکھنا, مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ مانگتے رہنا, اور دجال جہاں ہے اس جگہ سے بھاگ جانا, بلکہ دجال کی مخالفت کرنا, اور سورہ کہف کی آیتوں کو یاد رکھنا, بلکہ مکہ و مدینہ میں رہنا. یہ دجال سے بچنے کے کچھ ایسے علاج ہیں جن کو علماء نے ذکر کیا ہے. اور بات میں بھی کر رہا تھا کہ فتنۃ الممات کے حوالے سے اس سے بھی بچنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو فتنے میں ڈال دیتا ہے. ایسے میں بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. ہاں, بندے کو ہمیشہ خاتمہ خیر کی کوشش کرنی چاہیے. انما الاعمال بالخواتین, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. شیطان سے پناہ مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آپ کی موت کے وقت آپ پر مسلط نہ کر دے. اور اسی طرح کلمہ توحید ہمیشہ اس کو پڑھتے رہیں تاکہ جب آپ کی روح نکلے تو اسی کلمہ توحید پر آپ کی وفات ہو جائے. اللہ کے مسئلے میں اچھا گمان رکھنا, اللہ کے مسئلے میں اچھا گمان رکھنا, اللہ کی رحمت, اس کی رضامندی, اس کی کرامت, اس کی جنت کو ہمیشہ یاد کرنا, اسے پانے کی خواہش کرنا, اور اسی طرح لوگوں کی اچھائیوں کو بیان کرنا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اچھی موت کی طرف لے جاتی ہیں. قبر کا بھی ایک فتنہ ہے, قبر کا بھی ایک فتنہ ہے جس سے ہر انسان کو جوجھنا ہے. یہ بھی فتنہ ہے, اس سے انسان کیسے بچے اس کے حوالے سے بھی قرآن حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے, کس طرح ذمۃ القبر کسے کہتے ہیں, فتنۃ القبر کسے کہتے ہیں, عذاب قبر کسے کہتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں بتائی گئی. ایسے وقت میں اس فتنے سے بچنے کے لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. قبر کے فتنے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی پڑے گی, اور اللہ کے یعنی جو قبر میں سوالات پوچھے جانے والے ہیں اس کی ثابت قدمی کے اللہ سے دعا کرنی پڑے گی, نیک عمل کرنے پڑیں گے. اور اس کے علاوہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرنی پڑے گی. یہ بہت ساری باتیں ہیں جو فتنے کے حوالے سے ہیں. اس طرح کے بے شمار فتنے موجود ہیں. ہر فتنے سے لڑنے کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو کیا ہے اس طرح کے فتنوں سے بچا کر رکھے, چاہے ان فتنات کا تعلق فتنۃ الشہوات سے ہو یا شبہات سے ہو. ہم تمام چیزوں میں اہم چیز یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں. اس کے علاوہ دینی علم حاصل کریں, شیطان سے پناہ مانگا کریں, اور ائمۃ المضلین سے دور رہیں. یہی چیز انسان کو دنیا و آخرت میں کامیاب کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے, اور دنیا کی اندر جتنی بھی قسم کی فتنۃ الشبہات و یا فتنۃ الشہوات ہیں اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو بچا کر رکھے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم.